بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین وعلی آلہ واصحابہ اجمعین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وما كان الناس الا امة واحدة فاختلفوا فيه ثم قال اللہ تبارک و تعالی فی مقام آخر کان الناس امۃ واحدہ صدق اللہ العظیم۔ اللہ تعالیٰ کی مدد اور اس کی توفیق سے آج پھر میں ازالہ شبہات کے پروگرام کے ساتھ آپ کی خدمت میں حاضر ہوں۔ آج بھی ایک شبہ کا ازالہ جو ہے وہ میں کروں گا اللہ تعالیٰ کی توفیق سے۔ گزشتہ پروگراموں میں میں نے مختلف شبہات کا ازالہ کیا، صرف اس کو آج کے پروگرام سے جوڑنے کے لیے میں 2-3 لفظوں میں ورڈوں میں اس کے ساتھ کنیکشن بتاتا ہوں۔ پچھلے پروگرام میں نے تفصیل کے ساتھ یہ بتایا تھا کہ یہ جو کہا جاتا ہے کہ مشرکین مکہ کا عقیدہ اللہ تعالیٰ کی ذات کے بارے میں درست تھا اور وہ اس کو مانتے تھے، بس اتنی سی بات ہے کہ وہ اللہ تعالیٰ کے سوا دوسروں کو عبادت کا مستحق سمجھتے اور اپنی دعاؤں میں صالحین کو وسیلہ بناتے، بس اس کے سوا اللہ کے بارے میں ان کا عقیدہ درست تھا۔ اس پر میں نے کلیریفیکیشن کی۔ آج دوسرا شبہ، اس طرح شبہات تو چلتے جائیں گے، ویسے میں دوسرا شبہ کہہ رہا ہوں کہ اللہ تعالیٰ نے حضرت آدم علیہ السلام کو جب اپنا خلیفہ بنایا تو ان کو اپنا دین عطا فرمایا، اور وہ صاف ستھرا دین تھا۔ آگے چل کر اس دین کے اندر تبدیلی کر دی گئی، اور پھر اللہ تعالیٰ نے تبدیلی کرنے والی جو قوم تھی ان کی اصلاح کے لیے حضرت سیدنا نوح علیہ السلام کو مبعوث فرمایا۔ حضرت نوح علیہ السلام تشریف لائے۔ اس وقت قوم بت پرستی میں مبتلا تھی، آپ نے آ کر ان کو اس سے روکا۔ نوح علیہ السلام دنیا سے تشریف لے گئے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کا وقت آیا، اس سے پہلے پھر قوم نے اس دین کو خراب کیا اور وہ صاف ستھرا شفاف پانی جو تھا اس کو گدلا کر دیا۔ اسی طرح ہر نبی کے دور میں ہوا، حتیٰ کہ سیدنا ابراہیم علیہ السلام نے وہ دین جو سرزمین عرب میں چھوڑا تھا، جس کے وارث حضرت اسماعیل علیہ السلام تھے اور آگے ان کی اولاد تھی، وہ سارے ایک دین پر تھے۔ جیسا کہ میں نے سورہ یونس کی آیت 19 اور سورہ بقرہ کی آیت 213 میں نے آپ کے سامنے تلاوت کی کہ کان الناس امۃ واحدہ، وہ سب ایک دین پر تھے۔ وما کان الناس الا امۃ واحدہ، وہ سب ایک ہی امت تھے، ایک ہی دین پر تھے۔ تو وہاں پر جب سارے ایک دین پر تھے تو آدم علیہ السلام کے بعد وہ دین کیسے بدلا؟ ان کے اندر شرک جیسی بدعات کیوں شروع ہوئیں؟ اس کا سبب کیا بنا؟ دیگر انبیاء کے علاوہ خصوصاً ملک عرب کے اندر ابراہیم علیہ السلام کے دین کو کیسے خراب کیا گیا؟ وہ کیسے خراب ہوا؟ شرک اس کے اندر کیسے آ گیا؟ حضرت سیدنا آدم علیہ السلام کے بعد جو توحید کے اندر غلط عقائد پیدا ہوئے، ان کے بارے میں
اور ملک عرب کے اندر جو کچھ ہوا اس کے بارے میں ایک پوائنٹ آف ویو یہ بیان کیا جاتا ہے جس کو میں شبہ کا نام دے رہا ہوں، وہ یہ کہ مسلمانوں کو انبیاء علیہم السلام اور صالحین کے ساتھ عقیدت جو تھی، ان کے ساتھ جو ان کی محبت تھی، وہ اپنے بہت عروج پر پہنچی، اور اس عقیدت اور محبت میں غلو ہوا۔ جب اس میں غلو ہوا تو لوگوں نے اپنے انبیاء اور صالحین کو خدائی کا درجہ دے دیا۔ تو شبہ یہ پیدا کیا جاتا ہے کہ یہ محبت اور عقیدت میں حد درجہ غلو کا نتیجہ تھا، یہ عقیدت کی وجہ سے ہوا۔ لہٰذا بزرگوں یعنی صالحین اور انبیاء کے ساتھ عقیدت لمٹ کے اندر رہنی چاہیے۔ اگر وہ لمٹ سے ذرا بڑھ جائے تو اس کا نتیجہ وہی ہوگا جو نوح علیہ السلام سے پہلے لوگوں کے اندر ہوا کہ انہوں نے شرک شروع کر دیا، ان صالحین کو ہی خدا مان لیا۔ جو عرب میں ہوا کہ صالحین کو خدا مان لیا، تو یہ کہیں دوبارہ سلسلہ شروع نہ ہو جائے، اس لیے ذرا اپنی عقیدت اور محبت کو اپنی لمٹ کے اندر رکھنا چاہیے۔ اور یہ بات کہہ کر انبیاء اور اولیاء کے ساتھ جو مسلمانوں کی عقیدت اور محبت ہے اس کو ٹکڑے ٹکڑے کیا جاتا ہے، ان کو ڈرایا جاتا ہے شرک کے نام سے کہ کہیں تم دوبارہ پھر اسی گڑھے میں نہ جا گرنا جس گڑھے سے مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم نے لوگوں کو نکالا تھا، حضرت نوح علیہ السلام نے نکالا تھا، حضرت ابراہیم علیہ السلام نے نکالا تھا۔ تو یہ شبہ ایک ڈال دیا جاتا ہے۔